محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سنی وائس پر خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کی بہت ساری مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرات، ہم چاہتے ہیں کہ رمضان الکریم کے متعلق ہم اپنے علم کی بساط کے مطابق ہم آپ تک کچھ ایسی چیزیں پیش کریں، اور خیال تو یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ رمضان المبارک کے ہر ایک گوشے پر ہم آپ کو ویڈیو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس بات پر کہ رمضان المبارک کی فضیلت کتنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں شروع کروں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ چلیے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے فضائل کیا ہیں؟ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے ہماری زندگی بھی کافی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں تب بھی چند چیزیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد گوشہ بگوشہ آپ تک تھوڑا تھوڑا کر کے چند چیزیں آپ تک ضرور پہنچائی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے، یعنی تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے ضرور روزے رکھے۔ یہ قرآن ہوا۔ اب میں آپ کو حدیث کی طرف لے چلتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے کیا فضائل بیان کیے ہیں وہ آپ ضرور سماعت کریں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یعنی اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام سنت، جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک دن بتایا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فی رزق المومن۔ جو اس میں یعنی اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے تمام مسلم بھائیوں کے لیے، مسلم ماں اور بہنوں کے لیے آپ ہر قسم کی ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزیاں بھی ملیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دعا کریں اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔
वकाना लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युनक़सा मिन अजरिही शैउन, कि जो इसमें रोज़ादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में कुछ कमी हो। यानी जो शख्स रमज़ान मुबारक में किसी रोज़ेदार के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करे, उनको इफ्तार करवाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा सवाब देगा। वो सवाब जो उस रोज़ा रखने वाले को मिला है, वही मुकम्मल सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इफ्तार कराने वाले को देगा, उसमें किसी किस्म की कुछ भी कमी नहीं होगी। साहबा अर्ज़ करते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार करवाए। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार करवाए, और जिसने रोज़ेदार को पेट भर खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर पर पानी पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फरमाते हैं, वहुआ शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये वो महीना है, रमज़ान का ये वो महीना है कि इसका इब्तिदाई 10 दिन ये रहमत है, और इसका दरमियानी 10 दिन ये मग़फ़िरत है, और इसका आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी है। जो इस महीने में अपने गुलाम से कम काम ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। और फरमाते हैं, फस्तक्सिरू फीही मिन अर्बई खिसालिन खसलतानी तुरदून बिहा रब्बकुम व खसलतानी ला गिना लकुम अन्हुमा फ़अम्मल खसलतानी लतानी तुरदून बिहा रब्बकुम फ़शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व तस्तग़फिरूनहु व अम्मल लतानी ला गिना लकुम अन्हुमा फ़स्तअलूनल्लाहल जन्नता व तऊज़ूना बिही मिनन नार। फरमाते हैं, इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, 4 बातों की कसरत करो। उनमें से तो 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे, और बकिया 2 से तुम्हें बेनियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे वो ये हैं, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, नंबर 2 इस्तिग़फ़ार करना। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें बेनियाजी नहीं वो ये हैं, नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तलब करना, नंबर 2 जहन्नम से आज़ादी और जहन्नम से पनाह तलब करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये सब फजीलतें हैं रमज़ानुल मुबारक की। अब मैं एक और हदीस आप तक पहुँचाता हूँ। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ाना फुतिहत अब्वाबुस समाई फला युग़लक़ु मिनहा बाबुन हत्ता यकूना आखिरो लैलतिन मिन रमज़ान। जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर तक बंद नहीं होते। वलैसा मिन अब्दिन मोमिने युसल्ली फी लैलतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फा व खम्समियाति हसनतिन बिकुल्ली सजदतिन व बना लहू बैतन फिल जन्नति मिन याकूतिही हमरा लहा सित्तूना अल्फा बाबिन लिकुल्ली बाबिन मिनहा कसरुन मिन ज़हबिन मुवश्शहिन बियाकूतिही हमरा। फरमाते हैं, जो कोई बंदा इस मुबारक महीने की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला महीने के आखिरी दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए सुबह शाम 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रमजानुल करीम
یہ گنہگاروں کے لیے مغفرت کا بھی سبب ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جس کی مغفرت فرشتے کریں اللہ رب العزت اس کو ضرور بخشے گا۔ فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عَامٍ۔ فرماتے رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، وہ روزے دار جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ یہ اس کی مسافت ہے کہ اتنا اس درخت کے نیچے کی جو مسافت ہے وہ اتنی ہے کہ 500 برس تک گھوڑ سوار چلتا رہے۔ یہ رمضان کریم کی فضیلت ہے کہ رمضان الکریم کے روزے رکھنے والے کو اللہ رب العزت یہ تمام انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر۔ فرماتے ہیں پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک، رمضان ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہاں گناہوں کے کفارے سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ تو سچی توبہ سے اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو میں نے ابھی 2-3 احادیث میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اس کا ماحصل میں ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث پاک ان تمام احادیث کا ماحصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ سبحان اللہ، یہ رمضان پاک کی فضیلت ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انفجار الصبح یا باغی الخیر یمم وابشر ویا باغی الشر اقصر وابصر هل من مستغفر نغفر له هل من تائب نتوب علیہ هل من داع نستجیب له هل من سائل نعطی سؤلہ۔ فرماتے رمضان شریف کی ہر شب ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی، ایک آواز دینے والا یہ آواز کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب کو پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں، اس مبارک ایام میں جو چیز آپ طلب کریں اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مغفرت کے طالب ہیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اگر آپ توبہ قبول کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ ضرورت پوری کروانی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ رب العزت آپ کی مانگ کو پوری کرے گا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اللہ آقا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة وتقاء من النار 60,000 فإذا كان يوم الفطر اعتق مثل ما اعتق في جميع الشهر۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔
مطلب یہ ہوا کہ ہر افطار کے وقت، ہر دن افطار کے وقت 60,000 ایسے جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور عید کے دن سارے مہینے کے جو ایام ہوتے ہیں، ہر 60,000 ایک دن میں 60,000، تو اس کا آپ حاصل کر لیں تو کتنا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنے انسانوں کو صرف عید کے دن آزاد فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ فرماتے وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ من شہر رمضان عند الافطار الف عتق من النار كلهم قد استجيبوا النار فإذا كان آخر يوم من شہر رمضان اعتق اللہ فی ذلك اليوم بقدر ما اعتق من اول الشہر الى آخرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تبارک و تعالی اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ ابھی میں آپ کو صرف احادیث بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کر اور بھی چیزیں میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ اُعْتِقَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهَا أَلْفَ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ۔ فرماتے ہیں نیز شب جمعے کی رات اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور رمضان المبارک کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رمضان المبارک میں آپ اپنے بچوں، آپ اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کریں کھل کر خرچ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں آپ کے رزق کو کشادہ فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، تنگ دستی نہ کرو، کشادگی کرو، کیونکہ وَالنَّفْقَةُ فِيهِ كَالنَّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ تک پہنچاؤں۔ جو روزے دار ہیں، جو تالیہ قرآن ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے روزہ اور قرآن یہ شفاعت بھی کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روک دیا،
میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ بس اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعتیں قبول فرمائے گا۔ آپ بھی دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کی شفاعت قرآن اور رمضان کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادرک رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر لہ کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فیما سواہا وکتب اللہ لہ بکل یوم اتقا رقبت وکل لیلت اتقا رقبت وکل یوم حملان فرس فی سبیل اللہ وفی کل یوم حسنتا وفی کل لیلت حسنہ، کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس جگہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھے رمضان کے فضائل۔ انشاءاللہ اب آگے چل کے جو بھی ہو میں آپ تک انشاءاللہ ہر ویڈیو پہنچاؤں گا، اور کوشش کریں کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اب انشاءاللہ آگے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو رمضان کی خصوصیت بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو آپ سے دعا ہے، آپ سے عریضہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مومنین حضرات آپ ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ آپ دنیا اور آخرت میں خوشنودی حاصل کریں گے اپنے محبوب اور اپنے اللہ رب العزت کی۔